So lately there are so many visa rejection happening in Italy, and a lot of students, when they apply for the student visa, their dreams get shattered as soon as they found out that their visa get rejected. And it's obvious thing, I can easily understand کہ اگر میں ویزے کے لیے اپلائی کروں گی اور میرا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میری کیا کنڈیشن ہوگی. سو ان ٹوڈیز ویڈیو آئی ایم گونا کور آل دا ریزنز آف ویزا ریجیکشن اینڈ وٹ شوڈ یو ڈو ٹو اوائڈ آل دیز ریزنز اینڈ آل دیز فیکٹرز. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریزن. First of all, I want to say you that visa is not like a love by chance. So don't take it as a chance. Visa is like something else that is above everything. So جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے اپنی جی جان لگا دینی ہے اس ویزے کے لیے. آپ نے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اسے آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. آپ کی جو چیک لسٹ میں ڈاکومنٹس بتائے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. مینز آپ کی فائل پریپیئر ہونی چاہیے, 100% پریپیئر ہونی چاہیے, اور جو اس میں ریکوائرمنٹس کی گئی ہیں وہ 100% کمپلیٹ ہونی چاہیے. سو بیسیکلی جو میں نے ریزن فائنڈ آؤٹ کی ہے دیٹ از یور فائل پریپریشن, کہ آپ کی جو فائل پریپریشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. یہ تو اس میں فائل پریپریشن میں فار ایگزامپل اگر آپ کو ایمبیسی کہتی ہے کہ یو ہیو ٹو شو یور بینک اسٹیٹمنٹ, it doesn't mean that you have to show your bank statement and they want to see your bank statement. They doesn't want to see your bank statement. They want to see if you are financially stable, if your sponsor is financially stable and they can afford you and they will afford you when you went to the اٹلی. اگر آپ اٹلی جائیں گے تو وہ آپ کو ایزیلی اسپانسر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سو اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو سی یور بینک اسٹیٹمنٹ. اوکے, یہ تو پوائنٹ ہمیں سمجھ آ گیا. دے آلسو وانٹ ٹو سی یور ٹیکس ریٹرن. انہیں ٹیکس ریٹرن کا کہا جاتا ہے, لیکن جو اسٹوڈینٹس اور ان کی فیملی ٹیکس نہیں دیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ٹیکس ریٹرن شو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بینک اسٹیٹمنٹ تو ہم شو کر رہے ہیں, ٹیکس ریٹرن دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو میری بات دھیان سے سنیے گا, ٹیکس ریٹرن از موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. آپ نے وہ ضرور دکھانا ہے. اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ, بینک اسٹیٹمنٹ ہو گیا, اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہو گیا, اور جو تیسری چیز ہے دیٹ از ٹیکس ریٹرن. وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ایمبیسی چیک کرنا چاہتی ہے کہ اف یو آر فائنینشلی اسٹیبل اور ناٹ. اچھا, اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اف یور فادر اسپانسرز یو اور یور بردر اسپانسرز یو, تو وہ انکم کہاں سے آ رہی ہے. either they are salaried person or business man. اگر آپ کے فادر یا جو بھی آپ کو اسپانسر کر رہا ہے if he is a salaried person تو ان کی سیلری سلپ ایک تو آپ نے دکھانی ہے, اور جو سیکنڈ چیز ہے وہ ان کی جاب لیٹر ہوتا ہے کہ انہیں جاب لیٹر کے کب سے انہوں نے جاب سٹارٹ کی ہوئی ہے اور وہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں. سو ٹرائی ٹو اوائڈ ایز مچ ایز پاسبل. آپ نے یہ ساری چیزیں دکھانی ہے, اور جو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے وہ آپ نے 6 months کی شو کرنی ہے, 3 to 6 months کی. میری سجیشن یہ ہے کہ آپ 6 months کی شو کریں. لیکن جب آپ اپنے اس کے لیے جب آپ اپنا مائنڈ بناتے ہو کہ آپ نے اٹلی جانا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جانا ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے نا وہ اسی ٹائم سے بیلنس کرنا سٹارٹ کر دیں. اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے اسی ٹائم سے بیلنس کرنا سٹارٹ کر دیں کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچا اب میں نے اس کے اندر ٹرانزیکشن کرتے جانا ہے. جتنی زیادہ ٹرانزیکشن کریں گے اتنے آپ کے ویزا کے چانسز زیادہ ہوں گے. ٹیکس ریٹرن امپورٹنٹ ہے, آپ کی ٹرانزیکشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس کتنا پیسہ بینک میں موجود ہے وہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. سیکنڈ ریزن از یور موٹیویشنل لیٹر. موٹیویشنل لیٹر میں بہت سے اسٹوڈینٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا موٹیویشنل لیٹر خود لکھیں, کیونکہ اگر آپ ایجنٹ کو بھی کہتے ہو یا خود بھی آپ کاپی پیسٹ کرتے ہو, نیٹ پہ بہت زیادہ سیمپلز ہیں اس کے. تو اگر میں کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سیمپل سینڈ کریں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ڈونٹ کاپی پیسٹ اٹ. اسے کاپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ آپ کی جو موٹیویشن ہے, آپ کے جو گولز ہیں, فیوچر گولز ہیں, وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. ہر کسی کی رائٹنگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کسی کے مائنڈ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو موٹیویشن لکھوں تو میرا رائٹنگ سٹائل از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور فیوچر گولز. تو آپ کو اپنے گولز کا زیادہ بیٹر پتا ہے, تو آپ اسے موٹیویشن لیٹر کو اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, اب کافی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کاپی کر لیتے ہیں, نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا, وہیں سے کاپی کیا, ڈپارٹمنٹ چینج کیا, نیم چینج کیا, یونیورسٹی نیم چینج کیا, کنٹری چینج کیا, اور جی موٹیویشنل لیٹر ان کے پاس پہنچ گیا. میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ جو ویزا انٹرویو ہوتا ہے وہ بہت ہمارے سے بہت آگے سے سوچتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ڈیلی اس طرح کے 100 کیسز آتے ہیں. تو وہ ڈیلی جب 100 کیسز کو ڈیل کرتا ہے, اس کے نظروں کے سامنے سے بار بار وہ موٹیویشنل لیٹر گزرتا ہے, تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار 10 میں سے 8 یا 9 جو ہیں وہ
quite similar ہیں تو وہ ان کو کراس کر دیتا ہے, مینز آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس بیس پہ بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ اس بیس پہ بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے آئلس نہیں کیا, ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا, ہمارا CGPA کم ہے, ہمارا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. لیکن وہ کبھی یہ چیزیں نہیں سوچتے کہ ہمارا بینک اسٹیٹمنٹ میٹر کرتا ہے, ہمارا موٹیویشنل لیٹر بھی میٹر کرتا ہے. میں بار بار اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ کا موٹیویشنل لیٹر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ویزے کے لیے. اگر آپ کا موٹیویشنل لیٹر دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سملر ہوگا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. سو اسے اپنے موٹیویشنل لیٹر کو یونیک بنانے کی ٹرائی کیجیے. تھرڈ ریزن کیا ہوتی ہے کے ساتھ سملر ہوگا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. سو اسے اپنے موٹیویشنل لیٹر کو یونیک بنانے کی ٹرائی کیجیے. تھرڈ ریزن کیا ہوتی ہے کورس ریلیونٹ سے, کہ آپ کا جو کورس ہوتا ہے وہ آپ کی پریویس اسٹڈی سے ریلیونٹ نہیں ہوتا. کافی اسٹوڈینٹس کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافی اسٹوڈینٹس اگر پاکستان میں کوئی اور اسٹڈی کر رہے ہیں یا کسی کنٹری میں کوئی اور اسٹڈی کر رہے ہیں اور جب وہ کسی اور کنٹری میں ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں. ہیئر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اف یو ہیو ڈن یور economics in your bachelor or masters and you are doing business administration or these management sciences in your PhD, تو یہ فیلڈ چینج نہیں ہے. اٹس اے سیم فیلڈ, مینز یہ مینجمنٹ میں ہی آپ کی فیلڈ آ جاتی ہے, اس میں ڈفرینٹ اس میں ایریاز آ جاتے ہیں. اگر آپ کمپیوٹر میں کر رہے ہیں, کمپیوٹر میں آپ نے بیچلر کیا کمپیوٹر سائنسز میں, اس میں اگر آپ نیٹ ورکنگ میں جا رہے ہیں تو وہ بھی سملر فیلڈ ہو جائے گی, ایریا چینج ہو جائے گا لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کا کورس چینج نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کمپیوٹر سائنس سے, اگر آپ میڈیکل سائنس سے آ جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں, اگر آپ میڈیکل سائنس سے جاتے ہیں انجینئرنگ میں, اگر آپ بزنس سے جاتے ہیں ایک دم میڈیکل میں, میڈیکل کی کسی فیلڈ میں, تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فیلڈ چینج کی ہے, آپ کے کورس جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے, تو اس میں آپ کا جو ویزا ہے اسے ریجیکٹ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. سو جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں, ایسا کوئی فیلڈ چینج کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک تو آپ فیلڈ چینج نہ کریں, دوسرا اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر میں نے فیلڈ چینج کرنی ہے تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ امبیسڈر کو اتنا سیٹسفائی کر سکیں کہ آپ اسے بتا سکیں کہ آپ نے اپنی فیلڈ کیوں چینج کی ہے اور جو آپ کی پریویس فیلڈ ہے وہ آپ کی فیوچر فیلڈ سے کتنا ریلیونٹ کرتی ہے اور اس کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے فار دا یونیورسٹی, فار دا کنٹری اینڈ فار دس ورلڈ. اوور آل آپ نے اسے سیٹسفائی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ریزن ہے دیٹ از انگلش پروفیشنسی. آپ کی انگلش وہاں پہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی انگلش چیک کرتے ہیں. کافی اسٹوڈینٹس کو یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ آئلس ہم نے نہیں کیا, ہمارا ویزا تو نہیں ریجیکٹ ہوگا, اور آئلس کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. لاسٹ ایئر بھی آئل کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, سیکنڈ لاسٹ ایئر بھی آئلس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی ایمبیسی کی طرف سے, ابھی بھی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کوشچنز اچھے طریقے سے, آپ کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے یہ کوشچن بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, لیکن ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انگلش چیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی انگلش پروفیشنسی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی انگلش کا لیول کیا ہے. کیونکہ آپ جگہ جگہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا B2 لیول ہے. جب آپ ان کے پاس جا کے انگلش میں صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے, وہ آپ کی انگلش کمیونیکیشن پہ کراس لگا دیں گے کہ آپ نے جو شو کی ہے کہ آپ کی انگلش پروفیشنسی ہے اور آپ کی جتنی بھی پریویس اسٹڈی ہے وہ آپ کی انگلش میں ہوئی ہے, لیکن آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکیں, تو وہ اس ویزے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ ویزا انٹرویو جیسی آپ کے پاس ڈیٹ آئے گی, اول تو جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ انٹرویو کی پریپریشن اچھی طرح کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہر کوشچن کا آنسر اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کے پاس اپنے کورس سے ریلیونٹ کوشچنز جو ہیں ان کے آنسرز اچھے طریقے سے ہونے چاہیے. انٹرویور کیا کیا کوشچن کر سکتا ہے آپ نے اسے انگلش میں دیکھنا ہے, اس نے آپ کی انگلش اس ٹائم پہ چیک کرنی ہے. سو آپ نے اوائڈ کرنا ہے وہاں پہ اس مسٹیک سے بچنے کے لیے بھی کہ آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے, آپ کی انگلش خراب نہیں ہونی چاہیے. ایک اور ریزن جو ہو سکتی ہے ویزا ریجیکشن کی, دیٹ could be your proof of accommodation. You have to show your proof of accommodation کہ جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کا پلین لینڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ کہاں پہ اسٹے کریں گے. If you are getting your university accommodation, that is not a problem. آپ یونیورسٹی کو ای میل کریں, they will send you a proof of accommodation, تو آپ نے اسے اپنے فائل میں لگا لینا ہے. لیکن اگر آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اکوموڈیشن نہیں ملتی اور وہاں پہ آپ کا کوئی فرینڈ وغیرہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو کانٹیکٹ وغیرہ لے کے دے سکے, تو آپ نے
کیا کرنا ہے, آپ نے booking.com یا agoda.com, یہاں پہ اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں بکنگ وغیرہ کی, آپ نے وہاں سے بکنگ کروانی ہے اپنی, اور آپ نے وہ اپنی فائل میں لگانی ہے, آپ نے وہ پراپر پروف چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ بکنگ کروائیں گے تو آپ بکنگ وہ دیکھیے گا کہ جو فری کینسلیشن ہوتی ہے, کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ فری کینسلیشن والی بکنگ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کے پیسے ڈیڈکٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس ٹائم تک پیسے ڈیڈکٹ نہیں کرتے جب تک آپ وہاں پہنچ کے چیک ان نہیں کرتے, اس ٹائم تک آپ کے پیسے ڈیڈکٹ نہیں ہوتے. تو فری کینسلیشن والی بکنگ کروائیں, جب آپ کا ویزا لگ جائے گا, جب آپ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اسے کینسل کر سکتے ہیں, تو آپ کی اس کے اوپر کوئی کاسٹ نہیں لگے گی. تو یہ ساری ریزنز ہیں, یہ 5 to 6 ریزنز ہیں کہ جنہیں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ویزا ریجیکشن سے بچنے کے لیے. فرسٹ از یور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, سیکنڈ از یور چیک لسٹ, کہ چیک لسٹ میں جتنے پوائنٹس ہیں اسے آپ نے کور کرنے ہیں. تھرڈ از یور موٹیویشنل لیٹر, موٹیویشنل لیٹر از ویری امپورٹنٹ فار دا ویزا. آپ نے اسے جو ہے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ موٹیویشنل لیٹر آپ کا دوسرے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ یونیک ہونا چاہیے. کافی اسٹوڈنٹس ایسے بھی کرتے ہیں, 3-4 فرینڈس جو ہیں وہ مل کے ویزا اپلائی کرتے ہیں, مل کے ایک کورس میں اپلائی کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک موٹیویشنل لیٹر آ گیا تو وہ ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ بھی موٹیویشنل لیٹر ایک جیسا ہو جاتا ہے, صرف اس میں یونیورسٹی نیم وغیرہ چینج کر دیتے ہیں, تو وہ بھی سب کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. آپ نے اس چیز سے ضرور بچنا ہے. پروف آف اکوموڈیشن آپ نے ضرور دینی ہے. کورس ریلیونسی آپ کی ہونی چاہیے, اور انگلش پروفیشنسی آپ کی ہونی چاہیے کہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی جو انگلش ہے اسے امپروو کرنا ہے. آپ ان کے آنسرز کو کتنا کانفیڈنٹلی ان کے کوشچنز کو کتنا کانفیڈنٹلی آپ آنسر کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا کیا چیزیں بہت زیادہ امپورٹینس رکھتی ہیں آپ کے ویزے کے لیے. کیونکہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹ کافی دن سے میسیجز کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ویزا کس بیس پہ ملتا ہے اور ویزا ریجیکشن کی مین ریزنز کیا ہے. تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ جن اسٹوڈینٹس کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ ان کا ویزا کن کن بیس پہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو وہ ان ریزن سے بچیں. جب وہ ان ریزن سے بچیں گے تو ان کا ویزا بالکل ریجیکٹ نہیں ہوگا, ان کا ویزا ایکسیپٹ ہو جائے گا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی اور آپ کوئی اور چیز جاننا چاہ رہے ہیں دین پلیز مجھے کامنٹ کیجیے. اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا, کیونکہ آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس اینڈ ویڈیوز ہیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.